الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم، وصلى الله تعالى على خير خلقه وصحبه على خير خلقه وصحبه وبارك وسلم. ما نطق اللسان بمدحه ونسخ القلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال تبارك وتعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. گرامی قدر سامعین، معزز بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، میری آواز سماعت فرمانے والی مسلمان ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے جمعہ میں جس موضوعی سخن پہ لب کشائی کی جسارت حاصل کر رہا ہوں وہ ہے نئے سال کا پیغام کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ رب لم یزل مجھے شرح صدر کے ساتھ اس عنوان پہ معروضات پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو زندگی کی ایک جمع پونجی عطا فرمائی ہے، کسی کی کم ہے تو کسی کی زیادہ ہے، لیکن یہ جمع پونجی رب ذوالجلال نے ہر انسان کو عطا فرمائی ہے۔ ایک وقت وہ ہے جو میں نے اور آپ نے گزار لیا ہے، جسے زمانۂ ماضی کہتے ہیں، اور ایک وقت وہ ہے جو میں اور آپ گزار رہے ہیں، اور ایک وقت وہ ہے جو آنے والا دور ہے،
جو وقت میں نے اور آپ نے گزار لیا جسے ماضی کہتے ہیں، اگر ہم نے اچھا عمل کیا ہے تو اس کی جزا باقی ہے، اگر ہم نے گناہ کیے ہیں تو اس کی سزا باقی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے جو کام کیا نیکی کا کیا ہے تو اس کا اجر نہیں ملے گا، اور اگر نافرمانی کی ہے تو اس کی سزا نہیں ملے گی، بلکہ جو کام میں نے اور آپ نے اپنی گزری ہوئی زندگی میں کیے ہیں، کرامن کاتبین نے ہمارے ایک ایک عمل کو نوٹ کر دیا ہے اور ایسا لکھ دیا ہے کہ اس لکھنے میں ان سے کبھی غلطی نہیں ہوئی ہے، اور زمین کے جس چپے پر، زمین کے جس ٹکڑے پر ہم نے وہ گناہ کیا ہے، زمین کے اس ٹکڑے نے بھی ہماری فلم بنا لی ہے، اور جس عضو کے ساتھ ہم نے گناہ کیا ہے، روز محشر ہمارے جسم کی اندام اپنا ریکارڈ اللہ کے دربار میں پیش کریں گے اور ہماری زبان پہ مہر لگ جائے گی، الیوم نختم علی افواہہم۔ اللہ فرما رہے ہیں آج کے دن یعنی قیامت کے دن ہم انسانوں کے منہوں پر مہر لگا دیں گے، وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ فرمایا ہمارے ساتھ ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں کلام کریں گے، ہاتھ بتائے گا کہ اس نے کیا کیا کام اس کے ساتھ کیا ہے، کون کون سے گناہ کیے ہیں، پاؤں بھی بتائے گا کہ کس کس نافرمانی کی طرف اس نے مجھے استعمال کیا ہے، ہمارا جسم بھی گواہی دے گا۔ آج 2026 نیا سال شروع ہوا، ہم نے سمجھا کہ پچھلی زندگی میں گزرے ہوئے سال میں ہم نے جو کیا ہے بس جو کر لیا وہ ہو گیا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ جنگل کا قانون نہیں ہے، یہ کریم رب کا، قہار رب کا، جبار رب کا، رحمان رب کا، رحیم رب کا ضابطہ ہے کہ جو ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ اسے قیامت والے دن دیکھے گا، جو ذرہ برابر گناہ کرے گا اسے بھی اپنے سامنے دیکھے گا۔ تو جو وقت میں نے اور آپ نے گزار لیا جسے زمانہ ماضی کہتے ہیں، اس میں اگر ہم نے نافرمانیاں کی ہیں، اس میں اللہ کو ناراض کیا ہے، تو اب کیا کیا جائے، کس طرح نقصان کی تلافی کی جائے، کس طرح روٹھے ہوئے رب کو راضی کر دیا جائے؟ تو اس کا طریقہ ایک ہی ہے، گزرے ہوئے سال کا سبق یہ ہے، گزرے ہوئے سال، گزری ہوئی زندگی کا سبق یہی ہے، اگر آپ نے اپنے اللہ کو ناراض کیا ہے، رب کی نافرمانی کی ہے، ہر آدمی اپنے گریبان میں جھانک لے، اپنے گزرے ہوئے سال کا حساب اپنے ساتھ خود کر لے، کسی کا حساب مت لو، اپنا حساب خود لو۔ ہر رات سوتے وقت حساب ضرور لینا چاہیے، ہر دن جب گزرتا ہے رات آتی ہے، یہ رات کیوں آتی ہے؟ یہ تمہیں پیغام دے رہی ہے کہ دن گزارا، رات آ گئی، سونے کے لیے جا رہے ہو، دن کا اپنا موازنہ کر لو، اپنا حساب کتاب اپنے ساتھ کر لو، حاسبو قبل ان تحاسبو، اپنا حساب اس سے پہلے کر لو کہ تمہارا حساب اللہ لے، اللہ کے دربار میں تمہارا حساب کتاب ہو۔ اپنی نیکیوں پہ بھی نظر کر لو کتنی ہے، اپنی گناہوں کو بھی ذرا خود گن لو کتنے ہیں، اپنی بغاوتوں کے اوپر بھی نظر کر لو کتنے ہیں، اپنی گندگیوں کے اوپر بھی، اپنی شرارتوں کے اوپر بھی، اپنی خباثتوں کے اوپر بھی، اپنی بدعمالیوں کے اوپر بھی دل سے ذرا سوچو، میں نے آگے کے لیے کیا بھیجا
تبھی تو اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور ہر آدمی غور کر لے، یہ دیکھ لے، یہ سوچ لے کہ اس نے کل کے لیے یعنی قیامت والے دن کے لیے کیا کچھ آگے بھیجا ہے۔ نیکیاں بھیجی ہیں تو شکر ادا کر لو، گناہ ہوئے ہیں تو فکر کر لو، ابھی ہی اپنی فکر کر لو، کیا جہنم میں جائیں گے یا جنت کی نعمتیں ملے گی؟ ہر آدمی اپنا حساب کر لے۔ 2025 کا سال یہ سبق دے رہا ہے، آج ہی کہ جمعے کی نشست میں اپنے ماضی کا کھاتا صاف کر لو، مستقبل کا کوئی پتہ نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں ہے کہ ہمیں کل نصیب ہوگی یا نہیں ہوگی، کوئی علم نہیں ہے یہ نماز بھی ہمیں نصیب ہوگی یا نہیں۔ لمبی آرزویں مت باندھو، زندگی کی کوئی خبر نہیں۔ پیارے نبی کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا میں محمد اگر نماز کی نیت باندھ لوں، ایک طرف سلام پھیر لوں، مجھے یہ یقین نہیں ہے دوسری طرف سلام پھیر سکوں گا یا نہیں۔ ہاں، حضور موت کو یاد کرنے والے، صحابہ کرام موت کو یاد کرنے والے، آخرت کی فکر کرنے والے، جس سے آخرت یاد ہے، جسے قبر یاد ہے، جس کے سامنے محشر کا میدان ہے، جو رات کو سوتے وقت حساب کتاب کا منظر سامنے رکھتا ہے کہ ایک دن اللہ کے دربار میں حاضری ہوگی، ایک دن زندگی کے ایک ایک عمل کا حساب دینا پڑے گا، جواب دینا پڑے گا، پھر کیا ہوگا؟ یہ دن میں نے بھی دیکھنا ہے، آپ نے بھی دیکھنا ہے، سب نے دیکھنا ہے۔ نیو ایئر، اس کی مبارکباد کی پوسٹیں میرا نوجوان تو شیئر کر رہا ہے، لیکن جو ایئر اس نے گزار دیا اس کا حساب تو ذرا کر لینا۔ نئے سال کی خوشی منائی جا رہی ہے، پیچھے ذرا نظر دوڑا لو، پیچھے اپنی زندگی پہ ایک نظر ذرا پھیر لو۔ کیا ہماری زندگی جنتیوں والی ہے، جہنمیوں والی ہے؟ کیا ہمارے کرتوت ایسے ہیں جو ہمیں اللہ کے دربار میں عذاب سے بچا لیں؟ تو اگر نظر دوڑائیں گے تو ہمارا ماضی داغدار ہے، ہم میں سے ہر ایک ظالم ہے، ہم میں سے ہر ایک نافرمان ہے، ہم میں سے ہر ایک نے اللہ کو ناراض کیا ہے، ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ میری سابقہ زندگی پاک دامنی والی ہے، میری گزری ہوئی زندگی ایسی ہے کہ مرنے کی دیر ہے، جنت سیدھا ہم نے جانا ہے۔ نہیں نہیں، اگر پردے ہٹ جائیں، ستاری کا معاملہ اللہ نہ کرے، خدا کی قسم ہمارے کرتوت ایسے ہیں، ہماری گندگی ایسی ہے، ہمارے اعمال ایسے ہیں، ہمیں کوئی سلام کرنا گوارا نہیں کرے گا، ہمارے ساتھ کوئی بیٹھنا گوارا نہیں کرے گا، کوئی ہمیں اپنے گھر میں بلانا پسند نہیں کرے گا۔ ہاں، یہ تو کریم پیغمبر کی رحمت للعالمین کا صدقہ ہے کہ اللہ نے پردہ ڈالا ہے، ہماری نحوستیں، ہماری گندگیاں، اس کے اوپر پردہ ہے، ایک گٹر کے اوپر ڈھکن رکھا ہوا ہے، ڈھکن اٹھنے کی دیر ہے تو پھر دیکھو کتنی آلائشیں ہیں، کتنی گندگی ہے، کتنی اسمیل ہے، کتنی بدبودار زندگی ہے۔ تو سابقہ زندگی ہم سب کی بدبودار ہے۔ 2025 ہم نے جو گزارا ہے، ہاں ذرا گریبان میں جان کو کیسا گزارا ہے؟ بدبودار، خوشبودار تو گزارا نہیں ہے۔ خوشبودار زندگی تو نماز والی ہوتی ہے، ہاں اللہ کی اطاعت والی ہوتی ہے، محمد الرسول اللہ کی سنتوں والی ہوتی ہے، مخلوق خدا کی خدمت والی ہوتی ہے، مخلوق خدا کو خوش کرنے والی زندگی ہوتی ہے۔ ہم دیکھیں نا، ہم نے تو رب کو بھی ناراض کیا ہے، محمد الرسول اللہ کا کلیجہ بھی ہم نے دکھایا ہے، حضور کی سنتوں کو بھی ذبح کیا ہے، ہم نے آس پڑوس والوں کو بھی تنگ کیا ہے، خاندان ہم سے تنگ، پڑوسی ہم سے تنگ، رشتہ دار ہم سے تنگ، گھر کے اندر بچے اور بیوی ہم سے تنگ، فرعون بنے ہوئے، اور آج ہیپی نیو ایئر اس کی پوسٹیں مبارکباد دی جا رہی ہے، خوشیاں منا رہے ہیں۔ خوشی تو تب ہوگی جب رب کو راضی کر لیا اور اللہ کے دربار میں گئے ہیں، اللہ نے کہہ دیا جا میرے بندے، میں تجھ سے راضی، تو مجھ سے راضی، جا جنت میں داخل ہو جا۔
خوشی کا دن تو وہ ہوگا۔ مرنے تک یہ بے فکری کی زندگی اور یہ غفلت کی زندگی جو ہم گزار رہے ہیں، یہ نیا سال پیغام دے رہا ہے، ہوش میں آ جاؤ، نشے سے نکلو، نشوں کی زندگی سے نکلو جو ہو گیا ماضی میں۔ اس ماضی کی گندگیوں کو صاف کرنے کے لیے سب آج توبہ استغفار کر لو۔ کیا کر لو؟ توبہ لوٹنے کو کہتے ہیں۔ توبہ کسے کہتے ہیں؟ لوٹنے کو۔ توبہ کہتے ہیں نافرمانی سے فرمانبرداری کی طرح لوٹنے کو۔ تو جو ہو گیا سو ہو گیا، اب ایک ہی طریقہ ہے، ایک ہی طریقہ ہے رب کو راضی کرنے کا، کریم رب کو راضی کرنے کا، جنت کا حقدار بننے کا، اپنی گندگی کو صاف کرنے کا۔ وہ ایک ہی طریقہ ہے، ندامت کے ساتھ، پشیمانی کے ساتھ اپنی آنکھوں سے آنسو بہا لو، رب کے سامنے کہہ دو ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر آپ ہمیں نہیں بخشیں گے، ہم پہ رحم نہیں کریں گے، ہم خسارے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تم دل سے توبہ کر کے تو دیکھو نا، تم دل سے توبہ کر کے تو دیکھو، آنسو بہا کے دیکھو، وہ کریم ہے، وہ تمہیں معاف بھی کرے گا، تمہاری گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا۔ نئے سال کا پیغام یہ ہے، گزرے ہوئے سال میں جو اعمال کیے ہیں، گناہ کیے، اس پہ سچے دل سے توبہ کر لو۔ کیا کر لو؟ توبہ کر لو۔ کیا کر لو؟ تو گزرے ہوئے سال کا سبق کیا ہے؟ توبہ اور استغفار۔ آج تو امت مغربی تہذیب کی یوں دلدادہ ہو چکی ہے کہ مغرب کے ہر خوشنما نعرے کو ان کی نقال ایسی بن چکی ہے، اگر وہ کھڑے ہو کے پیشاب کرتے ہیں، ہماری نوجوان نسل بھی اس کو تہذیب سمجھتی ہے اور ان کی دلدادہ ہو چکی ہے۔ جو مغرب سے نعرہ آئے، آج مسلمان اسی نعرے کو اپنے دل کے ساتھ لگا لیتا ہے، اسی پہ چلتا ہے۔ آج نیا سال جب شروع ہوا، ہمارے علاقے تو الحمدللہ محفوظ ہیں، لیکن میں پرسوں ایبٹ آباد میں تھا، میں نے دیکھا نیو ایئر جب شروع ہوا، نوجوان لڑکے موٹر سائیکلوں پہ، یوباش لڑکے رات کو 12 بجے کے بعد کیا عجیب حرکتیں کر رہے ہیں، سیٹیاں بجائی جا رہی ہیں، مارکیٹوں کے اندر ڈانس ہو رہا ہے، نائٹ کلبوں میں شراب پی جا رہی ہے، عیاشی اور فحاشی کا ایک گندا بازار، متعفن فضا بنائی ہوئی ہے۔ آج یہ ہو رہا ہے۔ کیا نیا سال ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ نیا سال آئے تو ننگے ہو کے ناچو، نیا سال آئے تو بھنگڑے ڈالو، نیا سال آ جائے تو گھر سے باہر نکل کر لوگوں کے آرام میں خلل ڈالو، فائرنگ کرو؟ نہیں نہیں، یہ تو مغرب اور امریکہ اور مغربی تہذیب، وہاں پہ یہ ہو رہا ہے۔ آج ہمارے مسلمان معاشرے میں بھی یہ بات آ رہی ہے۔ نیا سال کچھ پیغام لے کے آیا ہے، وہ پیغام یہی ہے، ماضی پہ توبہ استغفار کر لو، ماضی پہ کیا کر لو، اور حال کو جو موجودہ وقت ہے اس کو قیمتی بنا لو۔ کل کی کسے خبر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس پل کی خبر نہیں۔ کل تو ایک دھوکہ ہے۔ کل کیا ہے؟ دھوکہ ہے۔ جو قومیں کل کے انتظار میں ہوتی ہیں، فلاں کام کل کریں گے، کل کبھی آیا نہیں ہے۔ کل تو کاہلوں کی ڈکشنری میں لکھی ہوئی چیز ہے۔ سست، غافل ان لوگوں کے کام کل پہ وہ چھوڑتے ہیں۔ مسلمان تو وہ ہے جو آج بھی نہیں، جو بھی کام کرتے ابھی سے کرتا ہے۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کل بھی نہیں، آج بھی نہیں، ابھی جو کام کرنے ابھی کرو۔ یہ ابھی کی جو زندگی ہے، یہ جو وقت ہے، یہ نعمت ہے۔ یہ وقت ہاتھ سے نکلا نا، پھر ہاتھ میں آئے گا نہیں۔ جو ماضی میں نے گزار لی، آپ نے گزار لی، وقت واپس آ سکتا ہے، لیکن یہ وہ سرمایہ ہے، وہ جمع پونجی ہے جو ہم غفلت میں گزار رہے ہیں،
گناہوں میں گزار رہے ہیں، ضائع کر رہے ہیں۔ اللہ والے کہتے ہیں زندگی کی مثال برف جیسی ہے، برف کو اگر آپ نے استعمال کر دیا کام آ گیا، نہیں تو پگھل جائے گی۔ یوں ہی یہ زندگی ہے، اسے اگر آپ نے پازیٹیو کاموں میں، مثبت سرگرمیوں میں، فائدے والے کاموں میں، دنیا اور آخرت کو بنانے والے کاموں میں استعمال کیا، کام آ گیا، نہیں تو وقت گزرے گا، یا تو جھوٹ میں گزرے گا، غیبت میں گزرے گا، نافرمانی میں گزرے گا، بدنظری میں گزرے گا، حرام کاریوں میں گزرے گا، ڈاکے میں گزرے گا، نافرمانی میں گزرے گا، لیکن گزرے گا ضرور۔ پھر یہ گیا ہوا وقت ہاتھ آئے گا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، فرمایا دو نعمت ایسی ہیں جس کے بارے میں بہت زیادہ لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ وہ نعمت اللہ دیتا ہے، لیکن لوگ دو نعمتوں کے بارے میں بہت زیادہ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الصحت والفراغ، ایک نعمت صحت کی ہے اور ایک فراغت کی ہے۔ جب اللہ نے آپ کو وقت دیا ہے، فراغت دی ہے، اس وقت قدر نہیں ہے۔ جب مصروفیت آ جاتی ہے پھر آپ بہت کچھ کرنا چاہتے ہو، کر نہیں سکتے۔ صحت ہے، بہت کچھ کر سکتے ہو، نہیں کرتے۔ جب بیماریوں نے آپ پکڑا، بی پی ہائی، شوگر ہائی، بلڈ پریشر، کینسر، طرح طرح کی بیماریوں نے آ گھیرا، اب تو اللہ کو راضی کرنا چاہے گا، اب صبح کی نماز کے لیے تیرا دل کرے گا، اب تہجد کے لیے اٹھنے کے لیے دل کرے گا، اب حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کی فکر تجھے لگے گی، لیکن اب تو کر نہیں سکتا، اب تو عاجز ہو جائے گا۔ اسی مسلمانوں، اللہ کے نبی نے فرمایا 5 نعمتوں کو 5 سے پہلے غنیمت جانو، ان میں سے ایک نعمت صحت کی ہے، بیماری سے پہلے اسے غنیمت جانو۔ ہاں، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو، مالداری کو فقر اور غربت سے پہلے غنیمت جانو، اور اسی طرح فراغت کو مشغولیت سے پہلے غنیمت جانو۔ یہ نعمت اللہ نے ہر انسان کو دی ہے۔ اس لیے یہ سال جو شروع ہو گیا 2026، اس کا پیغام کیا ہے؟ پیغام یہی ہے، اس سال کو میں نے اور آپ نے قیمتی بنانا ہے۔ کیا بنانا ہے؟ کیا بنانا ہے؟ میں نے جو سورت پڑھی آپ کے سامنے، اس میں اللہ جل شانہ نے قسم اٹھائی ہے زمانے کی، والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، یقینا سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں۔ سارے کے سارے انسان، اللہ نے قسم اٹھائی ہے۔ کیا اٹھائی ہے؟ کس کی قسم اٹھائی ہے؟ زمانے کی، وقت کی قسم اٹھائی ہے، اور پھر ایک بات کہی ہے کہ سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں۔ پھر آگے خسارے سے نکلنے کے لیے 4 اصول بتائے ہیں۔ ایک سوال یہاں پہ ہوتا ہے، اللہ نے زمانے کی قسم کیوں اٹھائی؟ نمبر 2، اللہ جل شانہ نے مخلوق کی قسم کیوں اٹھائی؟ اپنی قسم نہیں اٹھائی، مخلوق کی قسم اٹھائی، اور مخلوق میں سے بھی یہاں پہ زمانے کی قسم اٹھائی۔ ایسا کیوں کیا؟ ایک جواب تو یہ ہے، اللہ خالق ہے، مالک ہے، وہ بادشاہ ہے، اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا، وہ جو کچھ کرتا ہے، کس کی مجال ہے اس سے پوچھے کہ یہ قسم یہاں پہ زمانے کی کیوں اٹھائی، مخلوق کی قسم کیوں اٹھائی؟ ایک جواب تو یہ ہے، لیکن ایک جواب اور بھی ہے، اللہ کے ہر کام میں ایک حکمت ہے۔ اللہ کے ہر کام میں، اللہ تبارک و تعالی مخلوقات میں سے جس چیز کی قسم اٹھاتے ہیں تو وہاں پہ یہ بتانا مقصود ہوتا ہے، اے انسان، جس چیز کی میں قسم اٹھا رہا ہوں یہ کثیر النفع ہے، بہت زیادہ نفع والی چیز ہے، اس لیے اس سے نفع حاصل کر لو، اس لیے اس سے نفع۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے والفجر، فجر کی قسم اٹھائی تو فجر کا وقت بہت زیادہ فائدے والا ہے، نفع والا ہے۔ فجر کے فائدے اور نفع کو، کثیر المنافع ہونے کو بتانے کے لیے اللہ نے فجر کی قسم اٹھائی ہے۔ والتین والزیتون، قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی۔ اللہ نے ان کی قسم اٹھا کے بتا دی، زیتون اور انجیر بہت فائدہ مند ہے۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جہاں جہاں پہ بھی اپنی مخلوقات میں سے کسی چیز کی قسم اٹھائی ہے، اشارہ اس بات کی طرف ہوتا ہے کہ جس چیز کی میں قسم اٹھا رہا ہوں، اے انسان، یہ چیز بہت زیادہ فائدے والی کی ہے، بہت زیادہ نفع والی ہے، اس سے نفع حاصل کر لو، اس سے نفع حاصل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے والعصر، زمانے کی قسم اٹھا کے بتا دیا، انسان غفلت کو چھوڑ، اپنے وقت کو قیمتی بنا، اپنے زمانے کو قیمتی بنا۔ جو گزر گیا زمانہ وہ توبہ اور استغفار کر کے اسے قیمتی بنا لو، محفوظ کر لو۔ جو حال کا زمانہ ہے، پریزنٹ، موجودہ زمانہ، اگر اچھی حالت ہے، نعمتیں ہیں، خوشحالی ہے، تو شکر کر کے اپنے موجودہ وقت کو محفوظ کر لو، قیمتی بنا لو۔ اگر حالات اچھے نہیں ہیں، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، بیماریاں ہیں، ناگوار حالات ہیں، تو یہ حالات بھی اللہ کی طرف سے ہیں۔ ان حالات میں اس وقت کو، زمانے کو صبر کر کے قیمتی بنا لو، صبر کر کے گزرے ہوئے زمانے کو توبہ اور استغفار کے ساتھ قیمتی بنا، موجودہ زمانے کو صبر اور شکر کے ساتھ قیمتی بنا، آنے والے وقت کو، مستقبل کو استعاذہ کے ذریعے قیمتی بنا۔ استعاذہ کسے کہتے ہیں؟ استعاذہ کہتے ہیں اللہ کی پناہ میں جانا، اللہ رب العزت کی پناہ میں آنے کا نام استعاذہ ہے۔ آخری دو صورتیں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اس میں امت کو استعاذہ سکھائی گئی ہے۔ استعاذہ یہی ہے کہ آپ یکسو ہو کے بیٹھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں اور پھر یہ کہیں، یا اللہ، آنے والے وقت میں مجھے یہ خطرات ہیں، یہ شیطان مجھے گمراہ کر دے گا، یہ نفس مجھے گمراہ کر دے گا، یہ فلاں دشمن مجھے نقصان پہنچا دے گا، یہ فلاں چیز کا مجھے خطرہ ہے، اندیشہ ہے، کہیں مجھے نقصان نہ ہو جائے۔ تو آنے والے وقت کے لیے اللہ کی پناہ میں جاؤ، اللہ کی، یا اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے، نفس سے، یا اللہ مجھے تو بچا لے۔ زمانے تین ہیں، اور تین زمانوں کو قیمتی بنانے کے لیے چار کام کرنے پڑیں گے۔ گزرے ہوئے زمانے کو قیمتی بناؤ توبہ اور استغفار سے، موجودہ زمانے کو قیمتی بناؤ شکر سے اور صبر سے، شکر اور آنے والے وقت کو قیمتی بناؤ استعاذہ، اللہ سے مانگنے سے۔ یہ چار کام آپ کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے تینوں کی تینوں زمانے محفوظ ہو جائیں گے۔ کیا ہو جائیں گے؟ محفوظ ہو جائیں گے۔ اور جو موجودہ زمانہ ہے نا، یہ جو وقت اللہ نے ہمیں دیا ہے، نئے سال کا میں پیغام بتا رہا تھا، اس میں آپ نے چار محنت لازمی کرنی ہے تاکہ ہم خسارے سے نکل جائیں۔ نمبر ایک، الا الذین آمنوا، اپنے عقیدوں کی اصلاح کیجئے، اپنے عقیدوں کی پورے 3-4 مہینوں سے میں عقائد پہ گفتگو کرتا آ رہا ہوں۔ اللہ کے بارے میں جو عقیدہ ہم نے رکھنا ہے، صحیح عقیدہ رکھو، پیغمبروں کے بارے میں صحیح عقیدہ رکھو، فرشتوں کے بارے میں صحیح عقیدہ رکھو، کتابوں کے بارے میں صحیح عقیدہ رکھو، تقدیر کے بارے میں صحیح عقیدہ رکھو، صحابہ کرام اہل بیت اعظام کے بارے میں قرآن و سنت و اہل سنت والا عقیدہ رکھو۔ عقائد کے اندر بگاڑ نہ ہو، عقائد کے اندر بگاڑ نہ ہو۔ تو اس سال ہم نے کیا کرنا ہے؟ پیغام دے رہا ہوں، اپنے عقیدوں کو جانچو، پرکھو، کہیں ہمارے عقیدے میں شرک تو نہیں ہے، کہیں ہمارے عقیدوں میں بدعت تو نہیں ہے، کہیں ہمارے عقیدے رسوم و رواج کے نظر تو نہیں ہو گئے، ہمارے عقیدے صحابہ کرام والے ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر نہیں ہے تو عقائد ٹھیک کر لو۔ عقائد، اگر عقیدے میں بگاڑ ہے، میں ایک بات ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں، کہہ رہا ہوں، کہوں گا آئندہ بھی، بڑے حاجی بن جاؤ، نمازی بن جاؤ، الٹے لٹک جاؤ، تمہاری بخشش نہیں ہے۔ عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے۔ جس کا عقیدہ خراب ہے اس کی مثال ایسے ہے، ایک ملک کا باشندہ، ریاست کا باشندہ، بڑا شریف آدمی ہے، بڑا تعلیم یافتہ ہے، بڑا اخلاق والا ہے، بڑا کردار والا ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ ملک کے آئین کو نہیں مانتا، ملک کے قانون کو۔ بتاؤ
کیا اسے باغی تصور کیا جائے گا نہیں کیا جائے گا؟ کیا اسے دہشت گرد کہا جائے گا نہیں کہا جائے گا؟ کوئی کہے یہ تو یار بہت خوش اخلاق آدمی ہے، یہ تو غریبوں کو کھانا بھی دیتا ہے، مہمان نواز بھی ہے، رحم دل بھی ہے، تعلیم یافتہ بھی ہے، پی ایچ ڈی اسکالر بھی ہے، اس میں فلاں فلاں خوبیاں ہیں۔ آپ نے خوبیاں گن لی، لیکن کوئی خوبی بھی قبول نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ ملک کے آئین کو نہیں مانتا، ملک کے قانون کو نہیں مانتا، ریاست کو نہیں مانتا، وہ ریاست کا دشمن ہے، باغی ہے۔ باغی کی ایک ہی سزا ہوتی ہے، اسے تختدار پہ لٹکا دیا جاتا ہے۔ ایسی مسلمانوں، جس آدمی کا عقیدہ بگڑا ہوا ہے، یہ جتنا بھی نیک بن جائے، بڑی نمازیں پڑھے، بڑے روزے رکھے، زکات دے، حج کرے، چلے لگائے، یہ جتنی بھی باتیں کر سکتے کرتا رہے، لیکن یہ اللہ کا باغی ہے، اسے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اس لیے سال کا پیغام سمجھیے، عقیدے ٹھیک کر دو۔ ہمارے عقائد میں بگاڑ ہے، آج کل لوگوں کے عقائد بگڑے ہوئے ہیں۔ نمبر 1۔ نمبر 2، الا الذین آمنوا کے بعد وعملوا الصالحات، عقیدوں کے پر محنت کے بعد اعمال پہ محنت کرو۔ اعمال پہ اللہ نے جو چیزیں ہم پر فرض کی ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکات ہے، حج ہے، اس طرح جتنے بھی معروفات ہیں، نیکی کے کام یہ کریں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ یہ دوسرا کام کرنا ہے۔ اللہ کے حقوق بھی پورے کرنے ہیں، رسول اللہ کے حقوق بھی پورے کرنے ہیں، بندوں کے حقوق بھی پورے کرنے ہیں۔ بندوں کے حقوق بھی ہمارے ہاں اس میں بھی افراد تفرید ہے۔ کوئی اللہ کے حق تو زیادہ ادا کر رہا ہے، حقوق اللہ کے معاملے میں ٹھیک ہے، لیکن حقوق العباد کے معاملے میں مخلوق کی خدا اس سے تنگ ہے، یہ بھی جنت نہیں جائے گا، اس سے اللہ راضی نہیں ہے۔ اور کوئی ایسا ہے وہ مخلوق کے ساتھ تو بہت اچھا ہے، بہت رحم دل ہے، شفیق آدمی ہے، لیکن قبلے کی طرف منہ کبھی کرتا ہی نہیں ہے، اللہ کا باغی ہے، رسول اللہ کا باغی ہے، یہ بھی بخشا نہیں جائے گا۔ ہمارے ہاں 2 انتہا ہیں، کچھ تو کہتے ہیں چھوڑو یار یہ نماز، دل صاف ہونا چاہیے۔ انہوں نے اس بہانے پہ، شیطان نے انہیں یہ پٹی پڑھائی، دل صاف کرو، منافقت مت کرو، ہر آدمی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، خوش اخلاقی سے ملو، خندہ پیشانی سے ملو، چھوڑو، بخش، اللہ کریم ہے، غفور الرحیم ہے، وہ معاف کر دے گا۔ یہ بھی گمراہ ہیں، یہ بھی۔ اور کوئی ایسا ہے وہ ہر وقت ماتھے پہ محراب بنانے کی فکر میں، تسبیحات میں، سب کچھ ہے، لیکن مخلوق کی فکر نہیں ہے۔ گھر والے اس سے تنگ، بھائی اس سے تنگ، بہنیں تنگ، خاندان تنگ، پڑوسی تنگ، یہ بھی دیندار نہیں ہے۔ دیندار وہ ہے جس کا عقیدہ ٹھیک۔ نمبر 2، اللہ کے حقوق بھی پورا کرے اور مخلوق خدا کے حقوق بھی پورا کرے۔ 2 کام میں نے بتا دیے۔ نمبر 3، اس سال کا پیغام بتانے لگا ہوں، تیسرا کام یہ کرنا ہے، خود آپ کا عقیدہ ٹھیک ہے، خود آپ نیک ہو، دیندار ہو، تیسرا کام یہ ہے آپ نے دعوت بھی دینی ہے، آپ نے صحیح عقیدے کی تبلیغ بھی کرنی ہے، آپ نے صحیح کو صحیح کہنا ہے، غلط کو غلط کہنا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ بات بھی ختم ہو گئی، کوئی غلط ہے تو غلط کو کوئی غلط نہیں کہتا۔ غریب آدمی ہے، اگر اس سے غلطی ہو جائے سب پکڑتے ہیں۔ کوئی پیسے والا ہے، لینڈ کروزر والا ہے، خاندان والا ہے، وجاہت والا ہے، عہدے والا ہے، ہاں طاقت والا ہے، وہ غلط سے غلط کرے، کوئی اسے نہیں کہتا بھائی جان تو غلط کر رہا ہے، تو خدا کے لیے صحیح بات بھی کہہ لیا کرو۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق بات کی تلقین کرنی ہے۔ آپ کا باپ ہے آپ کے سامنے، غلطی پہ کہہ دو ابو جان، باپ آپ ضرور ہو، یہ ہمارا دشمن ہے، لیکن آپ غلطی پہ ہو، یہ صحیح ہے، یہ ایمان، یہ کیا ہے، تب کامیابی ہوگی۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ۔ چوتھا کام یہ ہے وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ جب حق بات کہو گے، حالات کڑوے آئیں گے، لوگ مخالف ہوں گے، لوگ باتیں کریں گے، ہاں بہت سارے امتحان آئیں گے، پھر آپ نے صبر بھی کرنا ہے، خود بھی کرنا ہے، اوروں کی بھی صبر کی تلقین کرنی ہے۔ یہ 4 کام کرنے ہیں، عقیدوں پہ محنت، اعمال پہ محنت، حق بات کی وصیت، دعوت والا کام ہم نے کرنا ہے، اور مشکلات آ جائیں اس حق کے راستے میں، پھر ہم نے کیا کرنا ہے، صبر کرنا ہے۔ عقائد کی اصلاح کب ہوگی مسلمانوں؟ سنو، اعمال میں اصلاح کب ہوگی؟ ہمیں آخرت کی فکر کب ہوگی؟ علم ہوگا، آپ کے پاس ڈائریکشن ہوگی، آپ کے پاس روشنی ہوگی، تو تب آپ اس راستے پہ چلو گے۔ رات کی تاریکی ہے، آپ کے پاس ٹارچ نہیں ہے، موبائل نہیں ہے، آپ راستے پہ جانا چاہتے ہو، تو کیا آپ اپنے منزل تک پہنچ جاؤ گے یا کھڈے میں گرو گے؟ کہیں جا کے آپ کا سر ٹوٹ جائے گا، بازو ٹوٹ جائیں گے،
تو اس لیے مسلمانوں علم کی روشنی لے کر اس سال کا آغاز کرو، علم کی روشنی لے کر اس سال کا۔ جن لوگوں کو ناظرہ قرآن نہیں آتا اپنے 24 گھنٹوں میں 10 منٹ نکال کر اپنی مسجد میں آئیں، قاری صاحب امام صاحب کے سامنے بیٹھیں، ادب سے کہ حضرت میں اس سال کو قیمتی بنانا چاہتا ہوں، مجھے قرآن پڑھائیں، قرآن ناظرہ ٹھیک کریں۔ جن کو ناظرہ آتا ہے علم کی روشنی ساتھ لے جائیں، ترجمہ سیکھیں۔ جن کو ترجمہ آتا ہے تفسیر سیکھیں۔ جن کو تفسیر بھی آتی ہے ہر روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک آدھ حدیث مبارکہ کسی عالم سے سیکھیں، فقہ سیکھیں، حضور کی سیرت پڑھیں۔ دینی علم 24 گھنٹوں میں 10 منٹ لازمی دیں۔ انشاءاللہ جب علم آئے گا تو اس کے بعد انشاءاللہ عقیدے بھی ٹھیک ہو جائیں گے، اعمال پہ بھی آ جائیں گے، ہر آدمی اللہ کے حق بھی ادا کرنے والا ہوگا، بندوں کے حق بھی ادا کرنے والا ہوگا۔ تو خلاصہ کلام میں نے یہی بتایا کہ زمانے 3 ہیں، 3 زمانوں کو قیمتی بنانا ہے 4 کاموں سے۔ گزرا ہوا وقت ابھی ہاتھ آئے گا نہیں، گزرے ہوئے سال کو، گزری ہوئی زندگی کو قیمتی بناؤ سب حضرات توبہ اور استغفار کر کے، تاکہ ہمارے سارے گناہ معاف ہو جائیں۔ موجودہ زمانے میں جو وقت ہم گزار رہے ہیں، حالات اچھے ہیں، نعمتوں والی زندگی ہے، راحت والی زندگی ہے، عافیت سلامتی والی زندگی ہے، تو شکر ادا کریں۔ کیا کریں؟ نہ شکری نہ کریں۔ اگر مشکلات ہیں، آزمائشیں ہیں تو صبر کریں۔ کیا کریں؟ اور آئندہ والے جو زمانہ ہے، مستقبل، فیوچر، اس کا پتہ نہیں ہے کیسا ہوگا، اس کے لیے اللہ سے مانگے، یا اللہ میں کمزور ہوں، یا اللہ مجھے شیطان سے بھی بچا، نفس سے بھی بچا۔ ہر جو خطرہ آپ کو محسوس ہوتا ہے ان خطرات سے آپ اللہ کے دربار میں اللہ سے مدد مانگے گے نا انشاءاللہ۔ جب ہم یہ کام کریں گے انشاءاللہ ہماری زندگی قیمتی ہو جائے گی۔ یہی اس سال کا پیغام ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔